ہماری جو ہے یہ میڈیا آپ کی وساطت سے یہ شہریوں سے درخواست ہے کہ جب ہم نے ان کے موڈس آپرینڈی کا پتہ کیا تو اس میں ہمیں یہی چیز نمایاں سامنے آئی ہے، جب کبھی بھی جو آپ نے ایمبیسی کو اپروچ کرنا ہے ان کے آفیشیل نمبر پہ اپروچ کریں، اور اگر آپ کو آفیشیل نمبر سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تو ان پرسن آپ جا کے اپروچ کریں۔ اس طرح کے تمام نکال سے ہوشیار رہیں۔ نہ صرف یہ ایمبیسی اس طرح فراڈ میں ملوث تھے بلکہ انہوں نے مختلف زبانوں پہ عبور رکھنے والے بندے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے سنگاپور پولیس کی ایک یونیفارم بھی برآمد ہوئی ہے جس میں یہ سنگاپور کے جو خواہش مند وہاں پہ جانے والے افراد تھے ان سے سنگاپور وہاں پہ جو لینگویج بولی جاتی ہے اسی لینگویج میں بات کر کے وہی ماحول کریٹ کر کے ایک فیک ایمبیسیز انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اس میں بیسک میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح فیک ویب سائٹس انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اگر ایمبیسی اٹالین ایمبیسی کی ایک ویب سائٹ ہے تو اس میں فرض کریں ایک انسان انہوں نے اپنا ایڈ کر کے اسی سے ملتی جلتی ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی، سیم وہی ریپلیکیٹ۔ اس میں انہوں نے ایک واٹس ایپ نمبر اپنا انسٹال کیا ہوا تھا، اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے پھر یہ مختلف جو صارفین ہیں ان سے یہ رابطہ کرتے تھے۔ اگر کسی کو شک ہو جاتا تھا تو پھر اٹالین ایمبیسی کا جو اوریجنل نمبر ہے اس کی اسپوفنگ کی ہوئی تھی انہوں نے، اس نمبر سے کال آ جاتی تھی۔ پھر یہ جو پیسے ہیں یہ مختلف طریقوں سے منگاتے تھے، یہ جائز کیش کے ذریعے بھی منگاتے تھے، جو لوکل جو پاکستانی بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں یہ منگاتے تھے، کوئی کسی فارن اکاؤنٹ وغیرہ میں یہ پیسے نہیں منگاتے تھے، نہ ہی بیٹ کائن میں۔ ظاہر ہے جو ایمبیسی کا ایک ایس او پی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کو اس پروسیس کو پورا ریپلیکیٹ کرتے تھے۔ ان کا کام تھا کہ جس طرح اگر کسی کی شادی ہوئی ہے بیرون ملک اور کسی خاتون نے جو ہے وہ خاوند کے پاس باہر جانا ہے، اس نے ویزا اپلائی کی ہے، اس سے یہ رابطہ کرنے کے بعد اس سے یہ پیسے منگوا لیتے تھے، پھر یہ ہیلے بانوں سے اور پیسے منگاتے تھے، جتنا دیر تک یہ پیسے منگا سکتے تھے یہ ان سے پیسے منگاتے تھے۔ کسی کی ویزا ایکسٹینشن ہونی ہے اس سے پیسے منگا لیے اور اس کے بعد میں اس کے نمبر کو بلاک کر دیا یا اس کو پھر وہ اس کا فون ہی نہ اٹھایا۔ تو یہ ٹپیکل ایک فراڈ کا طریقہ ہے۔ اور کچھ ہمارے پاس ایسے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے جیلی ویزے بنا کے، آپ کو پتہ یہ ویزا کا ایک وہ پیٹرن ہے پورا، اسی طرح کا ایک جیلی ویزا بنا کے آج کل چیٹ جی پی ٹی اور مختلف اس طرح کی جو ٹولز موجود ہیں جس سے وہ جیلی ویزا جنریٹ کر کے وہ بھجوا دیتے ہیں۔ ایک فیملی سے ایک جو ہے وہ ملک کا پورا ان کو جیلی نیشنلٹی دی ہوئی تھی۔ سنگاپور جو نیشنل پولیس ہے اس کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئے گی۔ ایک ہم نے جو گینگ پکڑا ہے ٹائکون 2FA، جو ایپ بنا کے جو پاکستانیوں کا اور مختلف بین الاقوامی شہریوں کا جو استحصال کرتے تھے، جس کے ذریعے ان کا موبائل فون ہیک ہو جاتا تھا، لیپ ٹاپ ہیک ہو جاتا تھا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ایپ ہے یہ جو پوری دنیا میں آلموسٹ بین ہے، ٹائکون 2FA کے نام سے۔ وہ ٹائکون 2FA، جی ٹائکون 2FA آپ کو پریس ریلیز دے دیں گے، اس میں ساری تفصیلات موجود ہوئیں گی۔ یہ جو ایپ ہے یہ ٹیلی گرام کے ذریعے فروخت ہوتی تھی۔ ٹیلی گرام کے ذریعے فروخت کرنے کے بعد اس میں اب تک کی جو تفصیلات ہیں 96,000 کے قریب یہ ایپ فروخت کر چکے تھے، جس میں بیشتر جو ہے جو ان کے گاہک تھے وہ USA سے تعلق رکھے تھے، پھر جو نیئر ایسٹ یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ جاپان، چائنا، سنگاپور، اس کے بعد مڈل ایسٹ کے کچھ ان کے جو تھے، ساؤتھ افریقہ، نارتھ افریقہ، تو اس حوالے سے وہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ ہم نے وہ آپ کو ایک اس میں وہ دے دیں گے ساری چیزیں۔ تو اس حوالے سے یہ سارا جو ایک بڑا اہم سنگ میل ہے جس کی شکایت باضابطہ طور پہ سنگاپور کی گورنمنٹ آف پاکستان سے کی تھی، وہ ہم ان کے ساتھ لائزان میں ہیں۔ جب ہم اپنی ایک جو انشاءاللہ یہ ساری تحقیقات مکمل کر لیں گے تو ان سنک ود NCCI سنگاپور جو نیشنل پولیس ہے وہ بھی ہماری یہ اس کی دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اپنا فٹ پرنٹ بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹائکون 2FA کی جو انفارمیشن ہے یہ تو اوریجنیٹ تو وہاں سے ہوئی ہے۔ اس پہ پھر ہم نے ایک بڑی محنت کی، بڑا اس میں کام کرتے ہوئے یہ سارے گینگ ٹریس کیا، جو گینگ میں جو سیلر ہے ان کا پرنسپل سیلر ہے اس کو اریسٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جس نے یہ ساری ڈیولپ کی تھی ایپ اس کو اریسٹ کیا ہے۔ کچھ اس گینگ میں مسنگ ممبرز ہیں، گینگ مسنگ، وہ اس وقت UAE فرار ہیں، ان کی جو ڈیپوٹیشن ہے اور وہاں سے ان کو گرفتاری کا وہ ہم ترک کر رہے ہیں۔ NCCI نے ایک بڑا زبردست ایک بین الاقوامی منظم جو سائبر فراڈ کا گینگ ہے وہ بسٹ کیا ہے۔ یہ فراڈ جو سائبر کرائم کا جو گینگ ہے یہ مختلف سفارت خانوں کی شناخت استعمال کر کے سادہ لوگ پاکستانیوں کو اور بین الاقوامی جو شہری ہیں ان کے ساتھ فراڈ میں ملوث تھا۔ اس کارروائی کے دوران 12 افراد ہم نے گرفتار کیے ہیں۔ یہ جو گروہ ہے یہ ملزمان یہ اٹلی، جرمنی، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے سفارت خانوں کے امپرسونیشن اور ان کے ساتھ اور ان کے اہلکاروں کے ساتھ اور پاکستانی شہریوں کے ساتھ فراڈ میں ملوث تھا۔ یہ گینگ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فیک گوگل بزنس پروفائلز، فشنگ ای میلز، فیک ویب سائٹس اور دیگر نوعیت کے سرکاری دستاویزات کے ذریعے شہریوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ ملزمان جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے
سفارت خانے کے نمبروں کو اپنے نمبروں کے ساتھ منسلک کیا ہوا تھا. وہاں پہ ڈائیورشن لگوا کے جو کالز ان سفارت خانوں کو جانی تھی وہ ان کی ٹیلی فون نمبرز میں موصول ہوتی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے سفارت خانوں سے ملتی جلتی ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی جس پہ اپنے واٹس ایپ نمبر انسٹال کیے ہوئے تھے، جس کے ذریعے لوگوں کا استحصال کیا جاتا تھا اور فیک سفارت خانے کے اہلکار بن کے ان کے ساتھ فراڈ میں کیا جاتا تھا. اس کارروائی کے دوران ہم نے بیشتر موبائل ڈیوائسز، دیگر ڈیوائسز، فیک گوگل بزنس پروفائلز، فشنگ ایپس، فیک اپوائنٹمنٹ لیٹرز، پی ٹی سی ایل کا ریکارڈ اور دیگر اہم ڈیجیٹل شوائد جو ہے وہ قبضے میں لیے ہیں. اب تک کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں یہ سامنے آیا کہ 2019 سے یہ گینگ فعال تھا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ اس سلسلے میں اس حوالے سے ایک بہت بڑی کارروائی ہے کہ مختلف ایمبیسیز نے آفیشلی بھی این سی سی آئی کو اپروچ کیا تھا کہ اس طرح کا ایک گینگ متحرک ہے پاکستان میں جو شہریوں کے ساتھ لوٹ مار میں ملوث ہے. این سی سی آئی اس کی بھرپور ان کی تحقیقات کر رہی ہے اور جو ان کے دیگر ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے جاری ہیں. یہ ایک بڑا زبردست ہم نے قدم این سی سی آئی کی کامیابی ہے جس میں ایک ایسے گروہ کو ہم نے بسٹ کیا ہے جس کے تانے بانے اور جن کا شکار نہ صرف پاکستانی شہری تھے بلکہ بین الاقوامی شہری بھی تھے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے یہ میڈیا آپ کی وساطت سے یہ شہریوں سے درخواست ہے کہ جب ہم نے ان کے موڈس آپرینڈی کا پتہ کیا تو اس میں ہمیں یہی چیز نمایاں سامنے آئی ہے کہ جب کبھی بھی جو آپ نے ایمبیسی کو اپروچ کرنا ہے تو ان کے آفیشیل نمبر پہ اپروچ کریں. اور اگر آپ کو آفیشیل نمبر سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تو ان پرسن آپ جا کے اپروچ کریں. اس طرح کے تمام نکال سے ہوشیار رہیں. اور یہ ایک کامیابی میں سمجھتا ہوں چونکہ پاکستان میں مور دین 10 ملین ایکسپیٹریٹس ہیں، اس حوالے سے یہ ایک بڑی نمایاں کامیابی ہے جس میں ہم نے ایک میجر گینگ کو بسٹ کیا ہے جو باہر جانے خواہش مند افراد جن کی اسپاؤزز باہر ہیں، جو ویزا لگوانا چاہتے ہیں یا دیگر کسی اور وجہ سے ایمبیسیز میں جانا چاہتے تھے، ان کے ساتھ لوٹ مار میں ملوث تھا.